بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے کرنٹ افیئرس کی بات ہے، دنیا کے منظرنامے کی بات ہے، اور جو وار کل ختم ہوئی ہے 12 دن کی وار اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک سیشن اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ ایک لفظ بہت چل نکلا جو سوشل میڈیا سے لے کر مختلف میگزین اور اخبارات کی زینت بنا کہ رجیم چینج کیا ہے، اور اس کے بعد یہ کنکلوژن کہ اس جنگ کا اختتام کیوں ہوا اور اس کے پس منظر کیا چیزیں تھیں۔ تو تھوڑی سی ریسرچ ہے، سوشل میڈیا کی ہے، کچھ تبصرے ہیں۔ اس کے علاوہ انقلاب ایران سبت حسن کی کتاب ہے، ٹیلی گراف میگزین ہے، اور ٹائم میگزین کی دو چیزیں آپ سے چاہوں گا شیئر کروں۔ دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت میرے لیے حیران کن ہے، ہو سکے آپ کو معلوم ہو۔ رجیم چینج کی ڈیفینیشن: ریپلیسمنٹ آف ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بائی ملٹری فورس۔ ریپلیسمنٹ کیا جائے کسی بھی نظام کو، کسی بھی شخص کو، وہاں ایڈمنسٹریشن چینج کی جائے یا حکومت کو چینج کیا جائے، یعنی ایک نظام جو چل رہا ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ چہرے بدل گئے ہیں، نظام وہی ہے، اس نظام کی تبدیلی کو رجیم چینج کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں گے تو یہ سوال کریں گے رجیم چینج دنیا میں سب سے پہلے کہاں ہوا تھا، تو وہ آپ سے معذرت کرے گا کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ رجیم چینج سب سے پہلے کہاں ہوا تھا۔ بات طویل ہوگی، ہم کرنٹ منظرنامے کے تحت بات کریں گے۔ جب ٹرمپ امریکہ اقتدار میں آیا تو اس نے الیکشن میں ایک نعرے پر یہ الیکشن جیتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں چل رہی ہیں یا تھوڑی بہت آگ اور چنگاری سلگ رہی ہے، میں ان کو بجھا دوں گا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا میں نئی کوئی بھی جنگ نہیں کروں گا اور نہیں لاؤں گا، مگر اس کے برعکس ہوا۔ اس نے اس چنگاری کو آگے بڑھاوا دے کر اسے جنگ میں تبدیل کر دیا۔ اب ایک دوسرا نیا پوائنٹ ہے کہ رجیم چینج ٹرمپ نے سب سے پہلے کہاں شروع کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ 3 یورپین ممالک ہیں جہاں سے اس نے رجیم چینج شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے سب سے بہترین ہواری UK برطانیہ میں میکرون کو ہٹانے کے لیے اس نے کوشش کی، مگر یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد فرانس میں میکرون کو چینج کیا سیکنڈ پہ، اور برطانیہ پہ پہلے اس نے کوشش کی، اور تیسرا جو ملک تھا وہ جرمنی تھا، جو AfD پارٹی تھی، اسے انتہا پسند پارٹی کہا جاتا ہے، اسے لانے کی کوشش کی، مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب یہ جنگ چھڑی تو جنگ کے 90 دن پر 9th ڈے پر OIC کا اجلاس ہوا۔ 57 ممالک ہیں، 1969 میں یہ قائم ہوئی تھی، اور اس میں تمام ممالک نے ایران کو کہ تمہیں انجسٹس طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ 10ویں روز پر یہی تینوں ممالک، فرانس، جرمنی اور تیسرا برطانیہ، تینوں ممالک نے ایران کو بلا کر کہا کہ ہم اس رجیم چینج کے ستائے ہوئے ہیں، ہم آنکھ اٹھا کر ٹرمپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اگر آپ لڑو گے تو ہم بیک فٹ پہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہی رجیم چینج پھر آگے بڑھتا ہے۔ انہوں نے ایران پر حملہ رجیم چینج پر کیا اور نیوکلیئر کا بہانہ کیا۔ اب آتے ہیں تھوڑی سی ایران کی ہسٹری پر۔ سبت حسن لکھتے ہیں کہ 1941 میں محمد رضا خان، جسے شاہ کا لقب دیا گیا، ایران کی تاریخ میں یہ پہلا بادشاہ تھا جسے رجیم چور کے طور پر لایا گیا اور یہ حکمران بنا۔ جب یہ حکمران بنا تو 131 سالہ تاریخ جو اس سے پہلے قاجار ڈائنیسٹی کی تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ پہلوی ڈائنیسٹی آ گئی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب رضا خان شاہ اول آ گئے تو انہوں نے جو رجیم چینج کے طور پر برطانیہ اسے لایا تھا وہ اس کا زیادہ ساتھ نہ دے سکے، اور انہوں نے جرمنی کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی۔ یہ 40s کا دور ہے کہ ایران جب پنپ رہا تھا تو اس نے رجیم طور کے طور پر شاہ اول تو آ گئے، مگر وہ برطانیہ کے ساتھ نہیں چل سکے، وہ جرمنی کے ساتھ چلے۔ اس کی سب سے پہلی نشانی یہ تھی، جو امپیریل ایئر لائن برطانیہ کی تھی، انہوں نے چینج کر کے تھانزا ایئر لائنس کو کر کے انہوں نے جرمنی کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دیا، اور برطانیہ بکھر گیا۔ اب حیرت کی بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس کے بیٹے ہی، جسے انقلاب شاہ ایران کہا گیا، اس کے بیٹے کو یہ شرط رکھی
کہ تم اپنے باپ کو ہٹاؤ گے، اسے جلاوطن کیا جائے گا، تب تمہیں اقتدار پر بٹھا دیں گے۔ تب شاہ ایران آیا، اپنے باپ کو جلاوطن کروایا، اپنے بہن بھائیوں کو برطانیہ لے گئے اور آخر میں مصر میں اسے مار کے دفنا کر وہی اس کی لاش لے آئے ایران میں، اور اسے جگہ تک نہیں ملی۔ اب حیرت کی بات دوسری یہ ہے کہ جب شاہ ایران آ گیا تو اس کے بعد اسے دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے محمد مصدق جو عوامی آدمی تھا اسے ہٹا کر پھر اسی رجیم چینج کا حصہ بنایا گیا۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا رجیم چینج کرنے والوں کو، جو برطانیہ کے ساتھ امریکہ بھی نہ ہو گیا، کہ انقلاب آ جائے گا، انقلاب ایران آ جائے گا۔ 80s کا یہی دور تھا کہ امام خمینی آ گئے اور ان کا بہت بڑا استقبال ایران ایئرپورٹ پر ہوا۔ یہ ایک سیشن ہم کر چکے ہیں امام خمینی پر۔ اس کے بعد حیرت یہ رہی رجیم چینج کرنے والوں کو کہ ان کا اپنا ہی شاہ اول اور انقلاب ایران کا شاہ انقلاب چلا گیا، انقلاب ایران نے جنم لے لیا اور ایران ایک معیشت کے طور پر دنیا میں ابھر کر سامنے آ گیا۔ اب دوسرا ایک پوائنٹ آپ کو شیئر کروں کہ 2015 کے 15 جون کی ایک ہیڈنگ تھی کہ یہ نیوکلیئر پلان جو آج کہا جا رہا ہے ایران بنا رہا ہے وہ کس نے دیا؟ ٹائم میگزین کی مستند رپورٹ ہے 2015 کے جون کی، اس کی ہیڈنگ تھی ایران's نیوکلیئر پروگرام اے چائلڈ آف واشنگٹن۔ اسی امریکہ نے اسے نیوکلیئر پلانٹ کی قوت دی اور اسے آگے بڑھایا تھا، کیونکہ شاہ ایران تھے، وہ اسے مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اسی خطے کو، چائنا اور رشیا کو وہ کمزور کرنے کے لیے اسے نیوکلیئر پلان دیا گیا، مگر انقلاب ایران آنے کی وجہ سے وہ سارا پروگرام ان کا ختم ہو گیا۔ اب چونکہ عوامی اور جمہوری حکومت تھی تو امریکہ نے سر توڑ کے کوشش کی، نیوکلیئر کا بہانہ بنایا کہ اسے ختم کر کے اپنا رجیم چینج لا کر اپنا بٹھایا جائے۔ اور وہ بندہ کون تھا؟ شاہ ایران کا اپنا ہی بیٹا، جس کے دادے کا نام تھا رضا خان۔ یہ رضا پہلوی تھے جسے اسرائیل نے پناہ دی ہوئی تھی۔ اب ٹیلی گراف کی رپورٹ سن لیجئے۔ دا ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ یہی شاہ جو ہے پہلوی اتنا قابل نہیں نکلا۔ CIA انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ یہ اگر امریکہ کے ایران کے ایئرپورٹ پر اترے گا تو خمینی کی طرح اس کا استقبال نہیں ہوگا، یہ عوامی آدمی نہیں ہے، نفرتیں اس کے انگول میں ہیں اور یہ زیادہ نہیں چل سکے گا۔ اب ٹرمپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ رجیم چینج میں الٹرنیٹ اس کے پاس رہا نہیں، اور یہاں ایران اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑ گیا، اور اس کے بیک فٹ میں ایک بیان آیا جنگ کے 11ویں روز پر کہ رشیا نے کہا ایران نے ہم سے مدد نہیں مانگی، اگر وہ کہے گا تو ہم دیں گے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس نے اپنی فورس اور ٹیکنالوجی ایران کو بھیج دی۔ اب ٹرمپ کو لگ گیا کہ رشیا انڈائریکٹلی انوالو ہو گیا ہے، اب ہم اتنے مضبوط نہیں رہے، اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک ہو چکا ہے اور وہ کمزور پڑ چکا ہے۔ تب اس نے سیز فائر کا اعلان کیا اور دونوں ممالک کو یہ راضی کیا کہ آپ سیز فائر میں چلے جائیں۔ اب ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جب ایک دن پہلے وہ اپنا GB-57 جو کہتے ہیں نیوکلیئر پلانٹ سے تھوڑا کم ہے، یہ جنگوں میں، عظیم جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جو امریکہ نے استعمال کیا اور جس فرڈو پہاڑ پر گرایا تھا، اس پر ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے کہ جب انہیں اطلاع ملی تھی ایران کو تو انہوں نے ایک تصویر بھی دی ہے جس میں سینکڑوں ہیوی ٹرکز ہیں، جس میں وہ نیوکلیئر پلانٹ لے جایا گیا ہے، اور یہ صرف خالی پہاڑ بچ گیا تھا۔ جس دن یہ بم گرا ہے، اس کے اندر فرنوں کو ریزہ ریزہ کیا ہے، اس دن ایران کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ کوئی یہ پروگرام ہمارا ایک کوا تھا جو ہم زمین کے اور پہاڑ کے سطح پر اسے دفنائیں گے اور آپ ایک بم سے اسے گرا دیں گے۔ ٹیلی گراف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوکلیئر پلانٹ یہاں سے چلا گیا، اب انہوں نے خالی پہاڑ پر یہ بم گرایا تھا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر ٹرمپ کے حصے میں یہ چیز آ گئی کہ ہم نے یہ پروگرام ختم کر دیا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بیک فٹ پر چائنا اور رشیا آ گئے ہیں اور OIC کی ساری سپورٹ ان کو آ گئی ہے، اور وہی 3 یورپین ممالک جن کو میں رجیم چینج کے طور پر چینج کر رہا تھا، وہی آنکھیں مجھے دکھا رہے ہیں، اس لیے وہ تنہا ہو گیا۔ وہ جنگ میں آ کر
شاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ وہ آ کر پھنس گیا اور ٹرمپ کو مجبوراً یہ سیز فائر کرنا پڑا اور ایران اس سارے اس میں اپنے آپ کو فاتح قرار رہ گیا۔ جس اسرائیل کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اس پر سینکڑوں بم گرا دیے۔ اب 2 اسٹیٹمنٹ چاہوں گا آپ سے شیئر کروں کہ جنگ کے 11ویں روز پر جب ہمارا چیف آف آرمی ساری سیکریسی ایران کی اسے دینے گیا تو اس کے دوسرے روز پر ہمارے وزیر اعظم کا بیان آیا کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ اور آخری سیکنڈ لاسٹ ڈے پہ جب امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے سعودی عرب، بحرین، کویت اور قطر پر ان کے اڈوں پر امریکہ کے بم گرائے گئے تو اس وقت قطر کے اس صدر نے کہا کہ ہم نے امن کا یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے ایران کو سیز فائر پر راضی کر لیا ہے اور امریکہ کو مبارکباد دی ہے، حالانکہ اس کے اپنے ملک میں یہ بم گرے تھے۔ اب آخری ایک پوائنٹ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ گلشن کا سکون ہو تباہ اور تم نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ یہی مسلمانی ایک جذبہ تھا جس نے اکیلے تنہا اس سارے یورپین پٹی کو فیس کیا اور وہ کامیاب رہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔